یو ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی جیل کے بارے میں جس کو انسانی ذبح خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب بدنام زمانہ سدیانہ جیل ہے۔ شام میں 13 سال خانہ جنگی کے بعد 8 دسمبر 2024 کو بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ بشار الاسد کی معزولی کے بعد ہزاروں شامی اس امید پر سدیانہ جیل کے دروازے پر پہنچ گئے کہ شاید برسوں سے غائب وہ اپنے پیاروں سے مل سکے، لیکن جیسے ہی اس جیل کو کھولا گیا تو ہر قیدی کے پاس ایک ہولناک داستان تھی۔ 2011 سے 2024 تک تقریباً اس جیل میں 4.25 لاکھ قیدیوں کو لایا گیا، لیکن ان 4.25 لاکھ قیدیوں میں صرف 2500 قیدی زندہ باہر نکل سکے۔ ان زندہ بچ کر نکلنے والے قیدیوں کے پاس ایک ہولناک داستان تھی۔ رہائی کے بعد ان قیدیوں کو معلوم ہوا کہ موبائل فون بھی دنیا میں ایجاد ہو چکا ہے۔ جب مجاہدین نے جیل کا دروازہ کھول کر قیدیوں کو کہا کہ چلو تم آزاد ہو، تو قیدیوں نے پوچھا کیا صدام حسین نے اسد خاندان کا خاتمہ کر دیا ہے؟ ان قیدیوں کو نہیں معلوم تھا کہ صدام حسین خود دنیا میں نہیں ہے۔ کچھ قیدی تو ایسے تھے جو جیل ہی میں پیدا ہوئے، انہوں نے سورج، دھوپ، ترہت، گاس، یہ سب چیزیں جیل سے رہائی پانے کے بعد دیکھے۔ جیل میں ایسی دردناک سزائیں دی جاتی تھیں کہ قیدی مجنون اور پاگل ہو گئے۔ ان کو اپنا نام، شہر اور علاقہ بھی معلوم نہیں تھا۔ جیل میں کئی دنوں اور ہفتوں تک پانی اور کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ بےتاب ہو کر قیدی پیشاب پینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ قیدیوں کے لیے جیل کے اندر نماز، روزہ اور کوئی بھی عبادت ممنوع تھی۔ جیل کے اندر ہر وقت آگ بھڑکتی رہتی تھی جسے حافظ الاسد کی جہنم کہا جاتا تھا، اور جس قیدی کو اس میں جلانا ہوتا تو کہا جاتا تھا اسد کی جہنم میں خوش آمدید۔ جیل کے اندر ایسی کلنگ مشینیں بھی موجود تھی جس میں لاش کو دبا کر خون اور ہڈیوں کو الگ الگ کر کے گٹھڑی میں باندھ کر گھڑے میں دبا دیا جاتا تھا۔ قیدیوں کے دانت توڑ دیے جاتے تھے، کرنٹ کے جھٹکے دیے جاتے تھے، قیدیوں کے پیر توڑ کر ان کو دوڑنے کے لیے کہا جاتا تھا، اور کھانے کے لیے مرے ہوئے چوہے دیے جاتے تھے۔ اس جیل میں ہر ہفتے 50 سے 60 قیدیوں کو پھانسی دی جاتی تھی، اور جس کو پھانسی دینی ہوتی اس کو رات بھر خوب پیٹا جاتا۔ اس جیل سے رہا ہونے والے قیدیوں نے یہ بھی بتایا کہ جیل کے اندر نمک کی کانیں تھیں، قیدیوں کو زخمی کر کے نمک پر لٹا دیا جاتا تھا۔ جیل سے رہا ہونے والے ایک قیدی نے کہا کہ آج میری اور میرے 50 ساتھیوں کی پھانسی کا دن تھا، لیکن اللہ نے مجاہدین کو فتح عطا فرمائی۔ دوستو، یہ بدنام زمانہ سدیانہ جیل کوئی جیل نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انسانی ذبح خانہ تھا۔ دوستو، بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کے دور حکومت میں 1980 کی دہائی میں یہ جیل تعمیر کی گئی۔ اس جیل کی ابتدا تو ایک فوجی قید خانے کے طور پر ہوئی، لیکن جلد ہی اسے ایک ایسی جگہ بنا دیا گیا جہاں حکومت کے مخالفین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ 8 دسمبر 2024 کو جب اس جیل کے دروازے زبردستی کھولے گئے تو ہزاروں قیدی جو اس جیل سے باہر آئے، ان میں سے بہت سارے چلنے کے قابل نہیں تھے، وہ رینگ کر جیل کے دروازوں سے باہر نکل رہے تھے۔ اس جیل کے ریڈ ونگ میں سیاسی قیدیوں کو رکھا جاتا تھا جنہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ زندہ بچ جانے والوں نے بتایا کہ انہیں پانی سے محروم رکھا جاتا تھا، بے ہوش ہونے تک مارا جاتا تھا، اور اپنے سیلز میں رفع حاجت پوری کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے ایک اندازے کے مطابق 2011 سے 2018 کے درمیان 30,000 سے زائد افراد اس جیل میں پھانسیوں کے نتیجے یا تشدد، بھوک یا طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث مارے گئے۔ اس جیل سے قیدیوں کو ریسکیو کرنے والے عملے کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس جیل کی بہت ساری کوٹھڑیاں ایسی ہیں جن کا پتہ نہیں چل سکا، اور خدشہ ہے کہ ان گندی کوٹھڑیوں میں قیدی دم گھٹنے سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے بڑا لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا حافظ الاسد خود کو مسلمان کہلاتا تھا، حالانکہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ اگر آپ اس جیل کے بارے میں کچھ اور جانتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے یو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔